ایکسکیوز می، کیا آپ دائم طلال ہیں؟ ڈنر کرتے ہوئے اپنے بالکل کان کے ساتھ ابھرنے والی آواز پر وہ چونک کر پلٹا۔ جی نہیں، میں ہرگز دائم طلال نہیں ہوں، آپ پلیز کسی اور ٹیبل پر جائیں۔ اوئی خبیث، پہلے نہیں بتا سکتا تھا تو یہاں بیٹھا ہے؟ خدا نخواستہ اگر مجھے اپنے پیسوں سے اس چڑیل کو ڈنر کروانا پڑ جاتا تو؟ علی دائم کے ساتھ والی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ رابیل آتے ہی عدن سے باتوں میں مصروف ہو گئی۔ تو نے مجھے سکون سے رہنے دینا بھی ہے یا نہیں؟ آج پہلی بار صرف کچھ دیر کے لیے میں اپنی بیوی کے ساتھ ڈنر پہ آ گیا، پر تجھ سے یہ بھی برداشت نہیں ہوا۔ تمہیں بتایا کس نے میں یہاں پر ہوں؟ دائم نے کڑے تیوروں سے اسے گھورا جو اس کی پلیٹ اب اپنی طرف کھسکا کر اس پہ ہاتھ صاف کر رہا تھا۔ میں تجھے کسی صورت اس ظالم دنیا میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ کہتے ہیں نا، سچی یاری سب پہ بھاری۔ ویسے تیرے لیے ایک گڈ نیوز ہے میرے پاس۔ میں نے ابھی نیہا کی گاڑی کو پارکنگ میں رکتے دیکھا ہے۔ اس لیے بیٹا بہتری اسی میں ہے، کھانا چھوڑ اور نیواں نیواں ہو کر نکل لے یہاں سے۔ کیا یار، یہ ساری مصیبتیں آج ہی نازل ہونی ہیں میرے پر؟ ٹھیک کہتے ہیں ڈیڈی، باہر کم نکلا کرو، خطرہ بہت بڑھ گیا ہے۔ رابی، جلدی سے ڈنر کرو، تھوڑی دیر میں تو شو لگ جائے گا یہاں پہ، پھر بھلا کہاں کھا ہوگا؟ اس نے دائم کو آنکھ مارتے ہوئے رابی سے کہا، میں تمہارے پیسوں پہ ڈنر کرنے آئی ہوں، دائم بھائی کے نہیں۔ بیٹا اگر تم نے میرے سے کوئی امید رکھی، پھر میں تو صرف ایک فلودہ ہی کھلا سکوں گا تمہیں، اس لیے بہتر ہے اپنا سمجھ کے جلدی جلدی کھاؤ۔ شرم تو نہیں آتی؟ اب کسی اور لڑکی کو ساتھ لاتے تو اگلے دن کا کھانا بھی اس کے لیے یہیں سے پیک کروا لینا تھا، اور بہن کو تم ایک ڈنر بھی نہیں کروا سکتے؟ ہاں تو وہ لڑکیاں ہوتی ہیں، تم جیسی سوکھی سڑی تیلیاں نہیں۔ سارا کچھ تو تم خود ہضم کر گئے ہو۔ دائم بھائی کے لیے بھی کچھ چھوڑ دو، اس بیچارے کی تو شو کا سنتے ہی بھوک مر گئی۔ ویسے بھی ہم نے اس کے نکاح کے چھوارے تک نہیں کھائے، کیا اب اس ڈنر پر بھی علی مرتضیٰ کا کوئی حق نہیں؟ عدن دلچسپی سے ان کی نوک جھونک سن رہی تھی۔ کبھی وہ اور حیدر بھی اسی طرح لڑا کرتے تھے، یہ سوچتے ہی اس کے چہرے پہ سایہ سا لہرا گیا۔ یار مجھے سمجھ نہیں آتی، میں جہاں بھی جاؤں یہ وہاں کیسے پہنچ جاتی ہے؟ او بھائی، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ اگر تم نے اس کے سامنے کوئی بکواس کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جیسا تم کہو۔ علی نے شرافت کے سارے ریکارڈ توڑ کر اس کی بات پہ سر جھکا دیا۔ اوہ مائی گاڈ، دائم تم یہاں؟ ہاؤ آر یو؟ نیہا اسے دیکھتے ہی چہکتی ہوئی اس کی طرف لپکی۔ آئی ایم فائن اینڈ یو؟ میں بھی ٹھیک، فرینڈ کے ساتھ بزی ہو؟ میں بھی اپنے فرینڈ کے ساتھ ہی آئی تھی۔ ہائی گائز، میں دائم کی فیانسی ہوں۔ وہ ان سب کو ہاتھ ہلاتے ہوئے کہہ کر بے تکلفی سے چیئر پر بیٹھ گئی۔ عدن نے ایک حیران سی نظر دائم پر، پھر اس الٹرا ماڈرن لڑکی پہ ڈالی جو ٹاپ اور جینز میں ملبوس ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی تھی۔ اور یہ کیا، ہم ہمیشہ باہر ہی ملتے ہیں، کبھی کبھی گھر بھی آ جایا کرو، ممی اتنا مس کر رہی تھی تمہیں۔ خدا کا خوف کر بی بی، کیوں ممی بیچاری کو بدنام کر رہی ہو؟ بندہ سیدھی سیدھی بات کرے۔ علی کی بڑبڑ ہٹ دائم نے واضح سنی تھی۔ وہ بالکل نیہا کی موجودگی سے انجان بنا فش پہ ہاتھ صاف کر رہا تھا۔ کس کے ساتھ آئی ہو تم؟ ابھی تو بتایا ہے، فرینڈ کے ساتھ آئی ہوں۔ دائم یار تو بھی اچھا ہے، بچوں کو گھر ہی چھوڑ آیا ہے۔
ابھی 2 ماہ کی ہے گڑیا، اور آج سے ہی تم دونوں کے سیر سپاٹے شروع ہو گئے ہیں۔ اتنے سے بچے کو گورننس کے حوالے کر آئے ہو، یعنی کہ حد ہو گئی۔ علی کی بات پر دائم کو بے اختیار چھو لگا، سوائے رابیل کے وہاں بیٹھے تینوں افراد کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ عدن تو پہلے ہی اس کی زبان کے چرچے سن چکی تھی، اور اب اس کی بات پہ سامنے بیٹھے دائم کو دیکھ کر اسے پسینہ آ گیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کس کے بچے؟ نیہا نے حیران ہو کر علی کی شکل دیکھی۔ ارے نیہا، تم یہاں؟ وٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! کب آئی تم؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ کیسی ہو؟ کیا کہہ رہے تھے تم؟ ابھی کس بچے کو چھوڑ کر آیا ہے دائم؟ لیو اٹ نیہا، تمہیں پتہ تو ہے اس کی عادت کا، ایسے ہی فضول بولتا رہتا ہے یہ۔ دائم نے کھا جانے والی نظروں سے علی کو دیکھا۔ اف، ایک نمبر کے بدتمیز ہو تم۔ دل ہلا دیا میرا۔ پر تم کچھ بھی کہو، مجھے پورا یقین ہے دائم پر، یہ میرے علاوہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اس نے آہستگی سے دائم کے ٹیبل پہ دھڑے بازو پہ ہاتھ رکھا۔ علی نے ہنسی ضبط کرنے کے لیے پانی کا گلاس اٹھا کر منہ کو لگایا۔ میں تو 1 نمبر ہوں نا، جس پہ تمہیں اندھا یقین ہے۔ وہ 4 نمبر انسان ہے، ذرا بچ کے رہنا۔ اوہ شٹ، میں تو سب کا انٹرویو کروانا ہی بھول گیا۔ اس کی بات پہ دائم نے ٹیبل کے نیچے زور سے اس کے پاؤں پہ پاؤں رکھا۔ مجھے تو تم جانتی ہی ہو، آخر کو ہم 4 سال اکٹھے پڑھے ہیں، اور یہ تمہارے دائم بھائی، آئی مین جسٹ دائم، یہ ہے میری سسٹر رابیل، اور یہ ہے تمہاری سوت، میرا مطلب ہے ہماری بھابھی عدن۔ ابھی نئی شادی ہوئی ہے ان کی۔ اس کے تعارف کروانے پر نیہا نے ایک سرسری سی نظر نفیس سی سندھی کڑھائی والی چادر لیے اس خوبرو سی لڑکی پہ ڈالی جو دائم کے بالکل سامنے بیٹھی تھی۔ نائس ٹو میٹ یو۔ ہز بینڈ کہاں ہیں آپ تو بہت چھوٹی سی ہیں، ابھی تو تعارف کروایا ہے میں نے، وہ بھی یہی پہ ہیں۔ یہ اگر چھوٹی ہیں تو ہسبینڈ کون سا بہت بڑا ہے، ابھی تک تو فیڈر بھی نہیں چھوڑا بیچارے نے۔ سوری نیہا، تم تو ادھر ہی مصروف ہوگی، تمہارے فرینڈز ویٹ کر رہے ہیں تمہارا۔ آؤں گا میں کسی دن گھر۔ علی کی مزید گل افشانی سے پہلے ہی دائم بیچ میں بول پڑا۔ اوہ، میں تو بھول ہی گئی۔ اوکے گائز، میں چلتی ہوں، اور ہاں، اب کل کا ڈنر تم ہماری طرف کرو گے۔ آئی ول ویٹ فار یو۔ وہ مسکرا کر کہتی اٹھ کر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد دائم نے جو علی کے ساتھ کیا، رابیل کا ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا۔ میں آئی کم ان انکل؟ آفس کے اندر آ کر اجازت لینے والے کو دیکھ کر طلال بری طرح چونک گئے۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ میں بھی کوئی نیا کام کرنے آیا ہو، صرف تحمل سے بات کرنے میں ہی فائدہ تھا، ورنہ ہو سکتا ہے کسی پن کیمرے کے ذریعے ان کے ریکارڈ گفتگو آدھے گھنٹے بعد سوشل میڈیا کی زینت بن جاتی اور منٹوں میں ہی کرسی چھن جانی تھی۔ آج کل تو سب ہی ان حرکتوں پر اتر آئے تھے، سو احتیاط لازمی تھی۔ ان کے دماغ نے تیزی سے کام کیا، وہ سیاست کے ہر پیچ و خم سے واقف تھے۔ فوراً سے پہلے ہی مصنوعی مسکراہٹ چہرے پہ آ گئی۔ آؤ بیٹا آؤ، تم یہاں کیسے؟ سب خیریت تو ہے؟ مانا انکل مانا، الیکشن کے دنوں میں ہر سیاستدان کی زبان میٹھی ہو جاتی ہے، میرے ڈیڈی کی بھی ہو جاتی ہے، مگر آپ کا تو جواب نہیں۔ واہ بھئی واہ! اس نے ہنستے ہوئے مٹھائی کا ڈبہ ٹیبل پر رکھا۔ یہ مٹھائی کس خوشی میں لے آئے؟ ابھی تو ہمارے جیتنے میں تھوڑا وقت باقی ہے، تب بھی لاؤں گا، فی الحال تو آپ کے بیٹے کی شادی کی خوشی میں لایا ہوں۔ بڑے چھپے رستم نکلے آپ تو، ہوا تک بھی لگنے نہیں دی۔ اتنا نیک کام کیا ہے، کسی صحافی کو بھی خبر نہیں ہوئی کیا؟ سچ میں اس خبر نے تو دھوم مچا دینی تھی۔ ایک بار پھر سارے کے سارے ووٹ آپ کے۔
مصنوعی مسکراہٹ فوراً سمٹی۔ کہنا کیا چاہتے ہو؟ طلال کے ماتھے پہ رگیں ابھر آئی۔ بھائی اتنا نیک کام کیا ہے آپ کے بیٹے نے، بلیو می آئی ایم امپریسڈ، بہت بڑا دل ہے آپ کا، یا پھر یہ بھی کوئی چال ہے جیتنے کی؟ ورنہ کسی کا اتنا دل گردہ نہیں ہوتا کہ ایک طوائف کو اپنی بہو بنا لے۔ وہ مزے سے منہ میں گلاب جامن رکھتا ان کے حواسوں پہ بم گرا رہا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ فوراً چیئر سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یقین کریں اتنا نیک کام میری 7 پشتوں میں سے کسی نے نہیں کیا جو آپ کے بیٹے نے کھڑے کھڑے کر دیا۔ پہلے کوٹھے سے لڑکی خریدی، پھر اس سے نکاح کر لیا۔ واہ بھئی کیا لو سٹوری ہے! ویسے پکی بات ہے نکاح کروایا بھی ہے آپ نے اس کا، یا گیٹ آؤٹ فرام مائی آفس؟ یہ خبر اخبار میں آنی چاہیے ہے نا؟ ملک کے نامور سیاستدان طلال احمد کے چھوٹے صاحبزادے کا ملک میں تبدیلی کی جانب اہم قدم۔ تفصیل جانیے ایک بریک کے بعد۔ کیا خیال ہے انکل، دے دوں خبر؟ آئی سی گیٹ لاسٹ۔ دھیرج رکھیے انکل، دھیرج، ابھی سے اوپر کا ٹکٹ نہ کٹوا لیجئے گا، آخر کو الیکشن بھی تو جیتنا ہے۔ یہ مٹھائی میری طرف سے دائیں کو دیجئے گا۔ اب میں چلتا ہوں، کہیں اخبار کے دفتر ہی بند نہ ہو جائیں۔ آپ کہیں تو ڈاکٹر کو فون کر دوں؟ آئی سی گیٹ لاسٹ فرام ہیئر۔ طلال اپنے پورے زور سے دھاڑے۔ اوکے انکل، بائے بائے، لو یو، کل کا اخبار ضرور دیکھیے گا۔ وہ مسکراہٹ اچھالتا دروازے سے غائب ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی طلال نے مینیجر کو بلایا۔ شہر میں جتنے اخبارات کے دفاتر ہیں سب کو کہہ دو کل کے اخبار میں میرے یا میری فیملی کے متعلق کوئی خبر نہیں آنی چاہیے۔ وہ جتنا پیسہ کہیں اتنا دو، منہ بھر دو ان کا، مگر میرے خلاف کسی اخبار میں کوئی خبر آئی تو اس کا مالک زندہ نہیں بچے گا، بتا دینا سب کو۔ فوراً سے پہلے ہر جگہ فون کرو۔ وہ کھولتے دماغ کے ساتھ حکم دیتے کچن اٹھا کر باہر کی جانب بڑھے۔ دائم ابھی راستے میں ہی تھا کہ طلال کی کال آ گئی۔ کہاں پہ ہو تم؟ راستے میں ہوں ڈیڈی، خیریت؟ اگلے آدھے گھنٹے میں گھر پہنچو۔ ہوا کیا ہے؟ جب آؤ گے تو چل جائے گا پتہ کیا ہوا ہے۔ طلال نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ کیا ہوا؟ سب خیریت ہے؟ عدن نے فکر مندی سے پوچھا۔ لگ تو نہیں رہا خیریت ہوگی، ورنہ ڈیڈی ایسا تو کبھی نہیں کرتے۔ میں نے سوچا تھا آج ہم گھر نہیں جائیں گے، بھرپور ٹائم ساتھ گزاریں گے، پر اب تو میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا۔ آپ کہتی ہیں تو رک جاتا ہوں۔ اس کے کہنے پہ عدن کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ وہ جو اتنے دنوں سے گھر سے نکلنے سے ڈر رہی تھی، آج کی گزری شام نے وہ خوف ختم کر دیا تھا۔ وہ اسے فلیٹ پہ چھوڑ کر واپس گھر کی طرف مڑ گیا۔ آدھے گھنٹے کی بجائے 20 منٹ میں ہی وہ گھر میں موجود تھا۔ الجھتے ہوئے اندر آیا۔ اتنا تو ڈیڈی کی آواز سے ہی پتہ چل گیا تھا کہ مسئلہ گمبھیر ہے، مگر گھر میں تو ہر طرف سکون تھا۔ وہ حال میں ممی کے پاس آ بیٹھا جو کوئی ٹاک شو دیکھ رہی تھی۔ ممی، ڈیڈی کہاں ہیں؟ آئے نہیں اب تک؟ نہیں، آنے والے ہوں گے۔ اور تم کہاں تھے 2 دنوں سے؟ گھر ہی نہیں آئے؟ بزی تھا دوستوں کے ساتھ۔ وہ ابھی ممی کے ساتھ باتیں کر رہا تھا کہ طلال کی گاڑی کے دروازے بند ہونے کی آواز آئی۔ کچھ دیر بعد وہ اندر داخل ہوئے۔ میرے روم میں آؤ۔ وہ بغیر رکے اسے حکم دیتے اندر کی جانب بڑھ گئے۔ ریموٹ سے چینل چینج کرتا اس کا ہاتھ
لمحہ بھر کو رکا، کچھ تو غلط تھا، وہ حیران ہوتا ان کے پیچھے آیا۔ واٹ ہیپنڈ ڈیڈی؟ تم اتنا گر جاؤ گے؟ مجھے اندازہ نہیں تھا، اتنا لو اسٹینڈرڈ ہے تمہارا۔ کیا نہیں دیا میں نے تمہیں، دنیا کی ہر آسائش تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دی۔ تم نے آج تک جو بھی کیا میں نے کبھی پوچھ گچھ نہیں کی، ساری اولاد سے زیادہ صرف تمہیں چاہا، تمہاری ہر جائز و ناجائز کو آنکھیں بند کر کے پورا کیا میں نے، مگر تم نے کیا کیا؟ میری ساری زندگی کی کمائی پہ پانی پھیر دیا۔ ذرا سی بھی غیرت نہیں آئی تمہیں یہ گھٹیا حرکت کرتے ہوئے؟ ایسی کون سی عاشقی کا بھوت سوار ہو گیا جو صحیح اور غلط کی تمیز بھی ختم ہو گئی؟ طلال کی دھاڑ پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ انہوں نے جھٹکے سے کوٹ اتار کر صوفے پہ اچھالا۔ وہ خاموش بیٹھا ان کے آگے بولنے کا انتظار کر رہا تھا۔